سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ دوسری طرف تیونس کے محاذ سے ہٹ کر خیر الدین باربروسا نے اپنے خفیہ ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کا رخ کیا اور وہاں جو کشتیاں اس نے سمندر میں ڈبو رکھی تھیں، اپنے ساتھیوں کی مدد سے وہ کشتیاں اس نے نکال لی۔ پھر احتیاط کے تحت پیتل کی جو توپیں اس نے صحرا کے اندر دفن کر رکھی تھیں وہ نکال لیں، اور اس طرح اس نے ان جنگی کشتیوں کی خوب اسلحہ بندی کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کشتیوں کے ذریعے وہ پھر سمندر میں اترا۔ ہسپانیہ کا امیر البحر اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس کی تلاش میں تھا۔ کھلے سمندر کے اندر ایک جگہ ہسپانیہ کا امیر البحر دوریا کو خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی کشتی میں دکھائی دیے، بالکل اس طرح جیسے ہیولے اور بھوت سمندر کے اندر سرگرداں ہوں۔ دوریا نے جو ہی باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو کشتیوں میں سمندر کے اندر دیکھا، وہ فوراً اس ہمت اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لایا اور باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ دوسری طرف سمندر کے اندر بھوتوں کی طرح سرگرداں خیر الدین باربروسا کے طلایہ گروں نے بھی اسے خبر کر دی تھی کہ ہسپانیہ کا امیر البحر ایک کافی بڑے بحری بیڑے کے ساتھ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں سمندر کے اندر ادھر ادھر سرگرداں ہے۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ دوریا اور اس کے لشکریوں نے انہیں دیکھ لیا ہے اور ان کے تعاقب میں لگ گئے ہیں، تو وہ مخالف سمت ہو لیے۔ اس طرح خیر الدین باربروسا نے بظاہر یہی تاثر دیا کہ دوریا کو دیکھ کر خیر الدین باربروسا بھاگ کھڑا ہوا ہے۔ یہ صورتحال دوریا کے لیے یقیناً خوشکن تھی۔ سمندر میں آگے بڑھنے کی رفتار اس نے تیز کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ فی الفور وقت ضائع کیے بغیر خیر الدین باربروسا کو جا لے اور اسے اپنا اسیر بنا کر شہنشاہ چارلس کے سامنے پیش کر کے اس سے وہ انعام حاصل کرے جو اس سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو۔ اب سمندر کے اندر ایک عجیب دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ امیر البحر دوریا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اس قدر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا جس قدر تیزی سے وہ سمندر کے اندر حرکت کر سکتا تھا۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا نے آگے بڑھنے کی رفتار نسبتاً کم کر دی تھی۔ یہ اس کی جنگی چال تھی، اور آہستہ آہستہ لمحہ بلمحہ سمندر کا دیوتا کہلانے والا خیر الدین باربروسا اسپین کے امیر البحر دوریا کو اپنے جال میں پھنساتا جا رہا تھا۔ کچھ دور آگے جا کر ایک انقلاب رونما ہوا۔ خیر الدین باربروسا جس لشکر کی کمانداری کر رہا تھا اس کے ساتھ وہ اس طرح بڑھا جس طرح شام کی گود میں پھیلے کوہساروں کے اندر ابر و گرد کے پردے میں نہاں بگولے اپنا رخ بدلتے ہیں۔ بڑی تیزی سے اپنی کشتیوں کے ساتھ خیر الدین باربروسا سے پلٹا۔ پھر وہ ورائے عالم اسباب و حرص خاک کے ذروں میں اڑتی تقریر، افق کو آتھی رنگ میں گم کر دینے والے طوفانوں، احساسات کے امڑتے اندھیروں میں ضبط کے بندھنوں تک کو شکست کر دینے والا کرب کے مناظر کی طرح دوریا کے بحری بیڑے پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوریا خوش تھا اس لیے کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے مقابلے پر خیر الدین باربروسا صرف چند کشتیوں کو لے کر آیا تھا، جن کی دوریا کے مقابلے میں کوئی وقت کوئی حیثیت نہ تھی، اس لیے کہ دوریا کے پاس خاصا بڑا بحری بیڑا تھا جو چارلس نے اسے دے کر خیر الدین باربروسا کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ وہ اپنے جہازوں کے عرشہ پر مسکراتے ہوئے خیر الدین باربروسا کو اپنے ملاحوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن دوریا اس وقت چونکا جب چند کشتیوں کے ایک اور بحری بیڑے کے ساتھ ایک سمت سے عالم اسلام کا رجل عظیم ترغوت نمودار ہوا، اور وہ دوریا کے بحری بیڑے کے ایک پہلو پر سانسوں کی اوج تک چاٹ لینے والے انگنت وسوسوں کے گرد وقت اور زمانے کی طرح ہر ریاکاروں کی بستی میں کھردرے حروف اور احساسات میں آتش بن کر داخل ہونے والی کرب خیزیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ترغوت کا یہ حملہ ایسا زوردار، ایسا خوفناک تھا کہ وہ اور اس کے لشکری اپنی کشتیوں سے دوریا کے جہازوں اور کشتیوں کے عرشوں پر کود کر اس کے ساتھیوں کا قتل عام کرنے لگے تھے۔ دوریا خیر الدین باربروسا کے بعد بڑی فکر مندی سے ترغوت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک اور انقلاب نمودار ہوا۔ اب تیسری سمت سے حسن کروسو اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ اس طرح نمودار ہوا جیسے سمندر کے پہلو میں سوئے صحرا میں یا زہر برساتے فلک تلے کرامات کا کوئی لمحہ یا فوزمندی کی کوئی گھڑی سمندر کے سینے پر الاؤ کی صورت اچانک نمودار ہو گئی ہو۔ پھر دوریا کے دیکھتے ہی دیکھتے حسن کروسو اپنے ملاحوں اور جانبازوں کے ساتھ سانسوں میں چلتی، رگ رگ میں چلتی، بھنور بناتی بربادیوں، بے ضمیری کی کثافتوں کو اپنے پاؤں تلے رون دینے والی موج در موج قہرمانیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے دوریا اور اس کے ساتھی بھی خیر الدین باربروسا، ترغوت اور حسن کروسو کے لشکریوں پر دہکتی پر آشوب چیخوں اور نوحہ گری کا آخری کہرام کھڑا کرتی زخمی کہانیوں اور طبقہ داری کی نفرت کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک سمندر کے اندر گمسان کرن پڑا۔ آخر خیر الدین باربروسا، ترغوت اور حسن کروسو کے سامنے بڑی تیزی سے دوریا اور اس کے ساتھیوں کی حالت جلے ہوئے کاغذ کے حروف، پرائی آگ میں جل جانے والے خاموشی کے آخری نگر
وقت کے بیابانوں اور دشت نا امیدی میں بھٹکتی دل کی لا علاج راحتوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ خیر الدین باربروسا ترغوت حسن کروسو اور اس کے جانباز ساتھی بڑی تیزی سے دوریا کے ملاحوں اور ساتھیوں کو اس طرح کاٹنے لگے تھے جیسے کلک زبوں کو تیشے کاٹتے ہیں، جیسے طوفان راستوں کی مٹی پھینکتے ہیں، جیسے بے نور سپنوں کی منزلوں میں اجالے تاریکیوں کی مسافتوں کو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد خیر الدین باربروسا ترغوت اور حسن کروسو کے ہاتھوں دوریا کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ بڑے خوفناک انداز میں خیر الدین باربروسا اور حسن کروسو نے اپنے سالاروں اور ساتھیوں کے ساتھ دوریا کا تعاقب کیا۔ دوریا سے بڑے بڑے مستول والے کئی جہاز اور کشتیاں چھین لیں اور چند بچے کچے جہاز اور کشتیوں کو لے کر دوریا ٹیونس کی طرف بھاگ گیا۔ کھلے سمندر میں دوریا کے خلاف خیر الدین باربروسا ترغوت اور حسن کروسو کی یہ بہترین اور شاندار کامیابی تھی۔ ہسپانیہ کے امیر البحر دوریا کو بدترین شکست دینے اور اس کی کافی کشتیاں اور جہاز چھیننے کے بعد باربروسا انتہائی غض و غضب میں اپنا رخ بدلتا ہوا سمندر میں ایک طرف بڑھا۔ کسی ہیولے کی طرح سمندر کے اندر سفر کرتا رہا۔ کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ دوریا کو شکست دینے کے بعد اب وہ کس ہمت کا رخ کرے گا۔ اچانک وہ ہسپانیہ کے جزیرے منارکا کے قریب نمودار ہوا۔ چارلس جب اپنی بندرگاہ سے ٹیونس پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا تھا تو منارکا کے راستے ہی وہ ٹیونس آیا تھا اور جزیرہ منارکا کی بندرگاہ ماہون میں اس نے قیام بھی کیا تھا، اور وہاں سے روانگی کے وقت وہاں کے مسلح عساکر کو اس نے اطلاع دی تھی کہ ٹیونس پر حملہ آور ہونے کے بعد اسی راستے سے وہ لوٹے گا اور بارسلونا کا رخ کرے گا۔ یہ ساری اطلاعات خیر الدین باربروسا کو بھی پہنچ رہی تھی۔ دوریا کو شکست دینے کے بعد اس نے جو اس کے جہاز اور کشتیاں چھینی تھیں ان میں سے اس نے دوریا کے کافی آدمیوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ اب خیر الدین باربروسا نے یہ کیا کہ دوریا کے بحری بیڑے کے لشکریوں کی وردیاں اتار کر اس نے اپنے لشکریوں کو پہنا دی اور دوریا کے ساتھیوں کو جہازوں اور کشتیوں کے چپو چلانے پر مقرر کر دیا۔ اس حالت میں بڑی تیزی سے سمندر کے اندر حرکت کرتا ہوا خیر الدین باربروسا جزیرہ منارکا کی بندرگاہوں کے سامنے نمودار ہوا۔ ماہون کی بندرگاہوں میں جو مسلح لشکر تھا وہ بڑی بے چینی سے اپنے شہنشاہ چارلس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر انہیں سمندر کے اندر کچھ جہاز دکھائی دیے۔ یہ جہاز خیر الدین باربروسا کے ہرابل دستوں کے تھے۔ یہ جہاز اس صورت میں تھے کہ ان کے مستولوں پر ہسپانوی پرچم لہرا رہے تھے۔ یہ وہی جہاز تھے جو خیر الدین باربروسا نے دوریا سے چھینے تھے، اور ان جہازوں کے اندر جو خیر الدین باربروسا کے لشکری تھے وہ دوریا کے ساتھیوں سے چھینی ہوئی وردیاں پہنے ہوئے تھے۔ جب یہ جہاز اور جنگی کشتیاں منارکا کی بندرگاہوں کے قریب پہنچیں تو انہوں نے یہی سمجھا کہ ان کا شہنشاہ چارلس فتح یاب ہو کر لوٹ آیا ہے، اور یہ جو آگے آگے کشتیاں اور جہاز ہیں یہ اس کے بحری بیڑے کا ہراول ہیں۔ اس کی آمد کی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منارکا میں جو چارلس کے لشکری تھے انہوں نے چارلس کو سلامی دینے کے لیے توپیں داغنی شروع کر دی تھیں۔ جب توپیں داغی گئیں تب ماہون کی بندرگاہوں کے سارے لوگ سمجھ گئے کہ ان کا شہنشاہ چارلس فتح یاب ہو کر لوٹ آیا ہے، لہٰذا جوک در جوک لوگ بندرگاہ پر جمع ہونے لگے اور لوگوں کا ایک کافی بڑا اموا جمع ہو گیا تھا۔ لیکن ماہون کی بندرگاہ والوں کی یہ بدقسمتی کہ اس وقت بندرگاہ میں کچھ پرتگیزی جہاز کھڑے ہوئے تھے جو قیمتی سامان سے لدے اور بھرے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ دیگر جہاز اور کشتیاں بھی تھیں۔ خیر الدین باربروسا کے ہراول کے یہ جنگی جہاز اور کشتیاں فوراً حرکت میں آئیں۔ آتے ہی انہوں نے بندرگاہ پر گولہ باری کر دی اور بندرگاہ پر پرتگیزیوں کے جو جہاز اور چھوٹی بڑی کشتیاں سامان سے بھری ہوئی تھیں انہیں لوٹ لیا۔ شہر والے جس قدر مستعد ہوئے اس وقت خیر الدین باربروسا بھی اپنے باقی ماندہ جنگی بیڑے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا اپنے ساتھی ملاحوں اور جنبازوں کے ساتھ ماہون پر پھیلتے سیاہ ابر سے نزول کرتے ان گنت بےقرار قیامتوں، ہر شے کی ہستی کے منطقوں میں برستی آگ، سنگ و خشت جدائی کے راستے فراقت کے موسم کھڑے کرتے، گہرے پانیوں کی تہوں سے نکلتے بپھرے کھولتے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں اور ساتھیوں کا یہ حملہ ایسا خوفناک تھا کہ حملوں کے اندر ماہون کی بندرگاہوں پر جو چارلس کا حفاظتی لشکر تھا اسے موت کی گھاٹ اتار کر پوری بندرگاہ میں آگ و خون کا ایک کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ چارلس نے ٹیونس شہر میں جو 3 دن کا قتل عام کیا تھا، خیر الدین باربروسا ترغوت حسن کروسو سالیہ سنان کاکاد اور ان کے ساتھیوں نے ماہون کی بندرگاہ پر اس سے بھی زیادہ کربخیز کھیل کھیلا۔ پوری بندرگاہ کو جی بھر کر لوٹنے کے بعد انہوں نے ماہون کی بندرگاہ کو آگ لگا کر اس طرح خاکستر کر دیا جیسے وہاں کوئی بندرگاہ ہی نہیں تھی، اور پھر اس گزرگاہ سے چارلس کے 5700 لشکریوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ماہون کی بندرگاہ کی مکمل بربادی اور تباہی کے بعد خیر الدین باربروسا اپنے لشکریوں کے ساتھ جزیرہ متارکہ میں پھیل گیا۔ بستی، ہر قصبہ، ہر چھوٹے شہر کو اس نے جی بھر کر لوٹا اور آگ لگا کر رکھ دی۔ اس طرح پورے جزیرہ منارکا کو ایک طرح سے خیر الدین باربروسا نے جلسا کر راکھ بنا دیا تھا۔
اس موقع پر ایک اور حادثہ پیش آیا۔ کھلے سمندر میں دوریا کو شکست دینے کے بعد خیر الدین باربروسا جب اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ منارکا کی طرف بڑھا تھا تو چارلس خیر الدین باربروسا کے ہاتھوں دوریا کی شکست کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا اپنے بحری بیڑے کا ایک اور حصہ اس نے خیر الدین باربروسا کے تعاقب میں لگا دیا تھا، ماہون کی بندرگاہ کو تباہ برباد کرنے اور پورے جزیرہ منارکا کو لوٹنے اور آگ لگانے کے بعد جب خیر الدین باربروسا فارغ ہوا تب چارلس کا وہ بحری بیڑا جزیرہ منارکا کے ساحل پر نمودار ہوا۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی جان گئے کہ یہ چارلس کے بحری دستے کا ایک حصہ ہے، لہٰذا وہ فوراً مستعد ہوئے، سمندر کے اندر حرکت میں آئے، آگے بڑھے۔ پھر وہ چارلس کے بحری بیڑے کے اس حصے پر کھڑکھڑاہٹوں کی ناگزیر آٹوں، آندھیوں سے بندھی ریت کی رفاقت، صحرا کی آنکھ سے نکلتے ریت کے بگولوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ ایسا پرجوش اور خوفناک تھا جیسے اپنے محور سے لپٹ کر روتی زمین بارش کے ٹوٹ کر برسنے کے انگن سانحے اور حادثے نمودار ہو گئے ہوں۔ منارکا کے نواح میں خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے چارلس کے بحری بیڑے کے اس حصے کو بدترین شکست دی۔ بحری بیڑے کے اندر جس قدر سامان تھا لوٹ لیا گیا۔ سارے جہازوں اور کشتیوں پر خیر الدین باربروسا نے قبضہ کر کے اپنی بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ اس طرح ایک بار پھر خیر الدین باربروسا کا بحری بیڑا پہلے جیسا طاقتور ہو چکا تھا۔ چارلس کے اس بحری بیڑے کو شکست دینے اور اس کے جہازوں اور کشتیوں پر قبضہ کرنے کے بعد چارلس اور اس کے سالاروں کو چکمہ دینے کے لیے خیر الدین باربروسا اور اس کے دیگر سالاروں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سسلی کا رخ کیا تھا۔ دوسری جانب چارلس ابھی تک ٹیونس ہی میں قیام کیے ہوئے تھا کہ چند خستہ حال کشتیاں وہاں پہنچیں اور ان میں سے جو لوگ سوار تھے انہوں نے خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں چارلس کو اس کے جزیرے منارکا کی تباہی اور بربادی اور ماہون کی بندرگاہ کو خاکستر کر دینے کی داستان سنائی۔ جس وقت یہ تفصیل سنائی گئی اس وقت چارلس کے پاس اس کا امیر البحر دوریا، بحری قزاقوں کا سربراہ ہوکل اور دیگر سالار کھڑے ہوئے تھے۔ پوری تفصیل سننے کے بعد چارلس کچھ دیر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر اپنے قریب کھڑے سارے سالاروں اور امیر البحر کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، یہ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی کیسے بے روح و عجیب انسان ہیں۔ وہ ہم نے ٹیونس میں انہیں بدترین شکست دی، لیکن وہ گرداب کی تہوں سے نکلنے والی اذیتوں کی دستکوں کی طرح پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے اجڑتے مناظر کی بستیاں پیش کرتی ازل کی بھوکی اور بھٹکتی ہوئی روحوں کی طرح ثابت ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ باربروسا اور اس کے ساتھی ہمارے خلاف امر بیل کی صورت پھیل رہے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف انہوں نے ہماری انا کی دجیوں کے نقوش، قضاء میں ڈھلی فنا کی گھاٹیاں، کھلی صفاقی کی کہانیاں اور نارسائی کی داستانوں اسیری کھڑی کر کے رکھ دی ہے۔ اب یہ لوگ ہماری برداشت کی آخری حدود تک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے جزیرہ منارکا میں جو کھیل کھیلا ہے، ایسے کھیل کی کسی سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ وہاں ایسا بھیانک کھیل کھیلے گا۔ اب جزیرہ منارکا میں زخم زخم بدی، بجھی بجھی مچھلیں، سوختہ سوختہ مجروح لوگ، بے خواب راتیں، انتظار کا داغ لیے ہماری ہست باعث شرم بنا رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد چارلس رکا۔ تھوڑی دیر تک انتہائی بے بسی سے وہ دوریا اور دوسرے سارے سرکردہ سالاروں کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا کوئی شخص اس کا خاتمہ نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی اسے ہلاک کرے تو میں اسے منہ مانگی قیمت ادا کروں گا۔ اس پر ہوکل نے کچھ سوچا، پھر چارلس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اس کی ہلاکت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں ایک ایسے کڑیل اور ناقابل تذکیر جوان کا انتخاب کروں گا جو اس کے گروہ میں داخل ہوگا، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی جو اسی جیسا طاقتور اور پرقوت ہوگا۔ یہ دونوں مل کر کسی مناسب موقع پر یا تو خیر الدین باربروسا کو موت کی گھاٹ اتار دیں گے، یا اگر انہیں خیر الدین باربروسا کو قتل کرنے کا موقع نہ ملا تو وہ اس کی خوراک میں ایسا زہر ملا دیں گے کہ خیر الدین باربروسا زندگی سے ہاتھ تو بیٹھے گا۔ ہوکل جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے دوریا کہنے لگا، ہوکل، ایک خیر الدین کے اس طرح ہلاک ہو جانے سے کیا ہوگا؟ اگر بالفرض ہم خیر الدین باربروسا کو زہر دے کر ہلاک بھی کر دیں تو اس کے مرنے کے بعد ترغوت، حسن کرسو، کاکاد، سنعان، سالیہ اور اس کے ایسے ہی دیگر بحر کا بید رکھنے والے ساتھیوں کو کیا تم سنبھال سکو گے؟ اس پر ہوکل نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، دوریا، تمہارا کہنا درست ہے کہ سب ایک جیسے ہی ہیں۔ بہرحال کوشش یہ کی جائے گی کہ ان سب کو زہر پارنے کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے۔ ہوکل جب خاموش ہوا تو کسی قدر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے چارلس کہنے لگا، ہوکل، اگر جن دو جوانوں کا تم ذکر کر رہے ہو وہ ان سب کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو تم ان دونوں کو پکڑ کر میرے پاس لانا۔ جس قدر وہ رقم مانگیں گے میں انہیں مہیا کروں گا، انعام کے طور پر انہیں زائد بھی دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چارلس رکا، پھر چونکنے کے انداز میں کہنے لگا، اب ہمیں یہاں رک کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے مخبر بتا چکے ہیں،
کہ جزیرہ منارکا کو تباہ و برباد کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سسلی کا رخ کیا ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے دیر کر دی تو سسلی کے اندر بھی وہ تباہی و بربادی کا وہ کھیل کھیلے گا جس کی تلافی ہمارے بس میں نہیں رہے گی۔ لہٰذا ہمیں فی الفور یہاں سے سسلی کا رخ کرنا چاہیے تاکہ باربروسا پر حملہ آور ہو کر یا تو اس کا خاتمہ کریں یا اسے مار بھگانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی چارلس نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد چارلس، دوریا اور اس کے دوسرے سالار اپنے سارے بحری بیڑے کو حرکت میں لاتے ہوئے بڑی تیزی سے سسلی کے ساحل کا رخ کر رہے تھے۔ چارلس کے جاسوسوں اور طلائیہ گروں کو چکمہ دینے کے بعد خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں نے جزیرہ منارکا سے سسلی کا رخ کیا تھا، لیکن تھوڑا آگے جانے کے بعد وہ ایک دم مڑے۔ شاید قدرت بھی ان کی رہنمائی کر رہی تھی، اس لیے کہ جب وہ مڑے تو ہوا ان کے موافق تھی، لہذا موافق ہوا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے ہسپانیہ کے ساحل کی طرف بڑھے تھے۔ جس طرح جزیرہ منارکا پر حملہ آور ہو کر خیر الدین باربروسا نے جزیرے کے سارے شہروں اور بستیوں کو لوٹ مار کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا، اس طرح ہسپانیہ کے شرقی شہر پر اترنے کے بعد باربروسا طوفان کی طرح آگے بڑھا، بگولوں کی طرح ایک بستی سے دوسری بستی، ایک قصبہ سے دوسرے قصبے میں تباہی و بربادی کا کھیل کھیلتا چلا گیا تھا۔ شاید ہسپانیہ کے حکمران چارلس سے وہ ٹیونس کی تباہی کا انتقام لینے پر تل گیا تھا۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے ہسپانیہ کے ساحلی علاقوں میں بھی منارکا جیسا کھیل کھیلا۔ ہر بستی و قصبہ کو وہ لوٹنے اور اس کے بعد آگ لگاتے چلے گئے تھے۔ اس طرح ہسپانیہ کے وسیع علاقے کو لوٹنے اور آگ لگانے کے بعد اپنے جہازوں کے اندر خیر الدین باربروسا نے اناج اور ضرورت کے دوسرے سامان کے ڈھیر اور انبار لگا دیے تھے۔ اپنی یہ ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہسپانیہ سے ہٹ کر خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کو لے کر کھلے سمندر کی طرف چلا گیا۔ اسی دوران ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کی بدقسمتی کہ اس نے اپنے کچھ بحری جہاز اور جنگی کشتیاں خیر الدین باربروسا کا کھوج لگانے کے لیے روانہ کی تھیں۔ خیر الدین باربروسا کے طلائیہ گروں نے خیر الدین کو ان جہازوں اور کشتیوں کے سرگرداں ہونے کی اطلاع کر دی۔ یہ اطلاع ملتے ہی فنا کی گھاٹ اتار دینے والی موت کی طرح خیر الدین باربروسا چارلس کی ان کشتیوں اور جہازوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس وقت رات کافی گہری ہو چکی تھی، سمندر پرسکون تھا، چاروں طرف خاموشی اور ہو کا عالم تھا۔ ایسے میں خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار اور ملاح چارلس کے بحری بیڑے کے اس حصے پر حملہ آور ہوئے۔ چارلس کے جہازوں اور کشتیوں میں جس قدر چارلس کے جوان تھے ان پر قابو پا کر انہیں اسیر بنا لیا گیا اور انہیں جہازوں کے اندر چپو چلانے پر مقرر کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور جس قدر ان کے پاس جہاز اور کشتیاں تھیں ان پر قبضہ کرنے کے بعد خیر الدین اپنے بحری بیڑے میں مزید اضافہ کرتا ہوا الجزائر کی طرف چلا گیا تھا۔ پورے یورپ میں ٹیونس میں چارلس کی کامیابیوں اور فتح مندی کی خوشیاں اور جشن منانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ ایسے میں جب منارکا کی تباہی اور بربادی اور اس کے بعد ہسپانیہ کے ساحلی علاقوں کی شکست کی خبریں یورپ پہنچی تو پورے یورپ میں ایک طرح سے ٹیونس کی فتح کا جشن منانے کی بجائے منارکا اور ہسپانیہ کے قصبوں اور بستیوں کی لوٹ مار کا سوگ منانا شروع کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف چارلس ابھی تک اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سسلی ہی میں قیام کیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ اسے اس کے مخبروں نے خبر دی کہ خیر الدین باربروسا نے اچانک ہسپانیہ کے ساحل پر حملہ آور ہو کر دور تک تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا ہے اور ان گنت شہروں اور قصبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی چارلس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ایسا بدحواس ہوا کہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سسلی سے ہسپانیہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ جب وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ ہسپانیہ کے ساحل پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے ہسپانیہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ دور دور تک وحشت پھیلاتے ہوئے ان گنت بستیوں اور قصبوں کو آگ لگا کر رکھ دی تھی اور دور دور تک لوٹ مار کا کھیل کھیلا تھا۔ چارلس ابھی ان تباہ شدہ علاقوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے خبر دی گئی کہ ہسپانیہ پر حملہ آور ہونے کے بعد خیر الدین باربروسا مڑا۔ کھلے سمندر کے اندر چارلس کے بحری بیڑے کا وہ حصہ جو اس کی تلاش میں تھا اس پر بھی وہ حملہ آور ہوا اور اس کے اندر کام کرنے والے چارلس کے سارے لشکریوں کو اسیر کر کے اور غلام بنا کر ان کی ساری کشتیوں اور جہازوں پر قبضہ کر کے خیر الدین باربروسا الجزائر کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ خبر سن کر ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس اپنی ناکامیوں، بدنامیوں، ذلت اور رسوائی پر سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر دوریا اور حکل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، یہ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی اگر اسی طرح ہمارے لیے تباہی و بربادی کا کھیل کھیلتے رہے اور اسی طرح ہمارے لیے یہ شکستوں اور رسوائیوں کی خبریں فراہم کرتے رہے تو میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ دن جی نہیں سکیں گے، اس لیے کہ یہ شخص اب ہمارے لیے قطعی ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ لہذا حکل خصوصیت کے ساتھ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس شخص کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کرو۔ چارلس کے خاموش ہونے پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے حکل کہنے لگا، مالک آپ بالکل بے فکر رہیں، میں جن دو جوانوں کا انتخاب کر چکا ہوں
خداوند نے چاہا تو عنقریب حرکت میں آئیں گے اور خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے ساتھیوں کا زہر پارنے کے ذریعے خاتمہ کر کے رہیں گے۔ ہوکل جب خاموش ہوا تو بڑی بے چارگی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ہسپانوی بادشاہ چارلس کہنے لگا، میرے عزیزو، ٹیونس پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر کے وہاں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیل کر میں بے حد خوش تھا۔ میں نے اس فتح کی خبر پورے یورپ میں پھیلا دی تھی اور یورپ کے اندر میری اس فتح کا بہت بڑا جشن منایا جاتا تھا، لیکن خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے میری اس شاندار فتح کو ذلت آمیز اور رسوا کن شکست میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے صرف ٹیونس کو فتح کر کے وہاں قتل عام کیا اور لوٹ مار کی، لیکن اس نے تو ہمارے پورے جزیرے منارکا کو روند کر رکھ دیا، بندرگاہ کو لوٹا، تباہ و برباد کیا، آگ لگائی اور جزیرے کے اندر جس قدر مال و اسباب تھا لوٹا اور جس قدر بستیاں اور قصبے تھے سب کو آگ لگا کر راکھ میں تبدیل کرتا چلا گیا۔ اس طرح ہم نے جو تباہی ٹیونس کے اندر پھیلائی تھی، اس سے 10 گنا تباہی اس نے منارکا میں پھیلا کر رکھ دی ہے، اور ہسپانیہ کے ساحل پر جو اس نے نقصان پہنچایا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں۔ یہاں بھی بے شمار مال و اسباب اپنے جہازوں میں لے کر کوچ کر گیا ہے، اور پھر مزید ہماری بدبختی کے ہم نے اپنے بحری بیڑے کا ایک حصہ اس کی تلاش میں کھلے سمندر میں روانہ کیا تھا۔ اس پر بھی وہ حملہ آور ہوا، ہمارے سارے جوانوں کو اس نے قیدی بنا لیا اور جہازوں کشتیوں کو اپنے قبضے میں کر کے چلتا بنا۔ اس طرح ہمارے ساتھ اس جنگ میں وہ فاتح رہا، ہم مفتو رہے، فائدہ اس کا رہا اور ہم اس جنگ میں خاصے نقصان میں رہے۔ اس کے بعد چارلس خاموش ہو گیا، پھر تباہ ہونے والے اس ساحلی علاقے پر آخری نگاہ ڈالنے کے بعد وہ اپنے بحری بیڑے کی طرف بڑھا اور وہاں سے وہ بارسلونا کی طرف کوچ کر گیا تھا۔